السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک جز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ بتلا دیا ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں اپنے نفس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی عورتوں کو اپنی ماں تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہر مومن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ محبت بالکل ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص محبت تو کرتا ہے لیکن صرف محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیا اس کی یہ محبت کامیاب ہو سکتی ہے؟ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ محبت کی تمام اقسام کو جمع کر دیا ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ ان قسموں میں سے کوئی بھی قسم اگر تمہاری محبت اللہ پر اور اس کے رسول پر غالب آ جاتی ہے تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ توبہ میں؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کا نام گنا دیا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہاری برادری، اور وہ مال جسے تم پسند جسے تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جسے تم پسند کرتے ہو، وہ حویلیاں جس میں تم رہتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں کیا فرمایا؟ یعنی اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم تمہارے اوپر نازل کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ یہ آیت بھی ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کی محبتوں کو، یعنی محبت کی تمام اقسام کو جمع کر دیا، چاہے اپنے نفس سے محبت ہو، چاہے اپنی بیوی سے محبت ہو، چاہے ماں باپ سے محبت ہو، چاہے بیٹے سے محبت ہو، چاہے اپنی تجارت سے محبت ہو، چاہے اپنی حویلی سے محبت ہو، کسی سے بھی اگر اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ کوئی بھی محبت یا تمام قسم کی محبتیں زیادہ ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ چیز یہ بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم کیا صرف زبان سے یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ چیز کافی ہوگی؟ نہیں، صرف زبان سے کہنے سے محبت کافی نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک جگہ پر یہ فرما دیا کہ
جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اور اس کے بیٹوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں وہ شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. تو یہ محبت تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض ہے، لیکن محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. محبت کا مطلب ہے کیا؟ کیا محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص دن ہوگا آپ کا، اس میں آپ محبت کا دعویٰ کر لیں گے؟ محبت کے لیے کوئی خاص مہینہ ہے جس میں آپ محبت کا دعویٰ کر لیں گے؟ محبت کے لیے کوئی خاص گھڑی ہے جس میں آپ محبت اور آپ کی محبت ہو جائے گی؟ ہے کیا؟ تقاضا کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرنے والے ہیں؟ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ احترام اور تعظیم رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے. اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یاد رکھیے گا آپ اس بات کو کہ کس طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی اور اہم تقاضا احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کسی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے تو صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے اس کا دعویٰ پورا نہیں ہو جائے گا اور اس کی محبت پوری نہیں ہو جائے گی. سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے. اور کیا فرمایا ہے؟ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھو. اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو. بات کرو تو نیچی آواز کر کے بات کیا کرو. ایک دوسرے سے بات کرو تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بہت بلند ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. ایک مشہور صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. یہ آیت نازل ہوئی، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ ثابت بن قیس تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. تو ان کے گھر کچھ لوگ گئے اور دیکھا کہ وہ گھر میں محصور ہیں، یعنی بند کر کے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے اعمال تو اکارت ہو گئے، ہماری آواز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جایا کرتی تھی، تو میرے اعمال تو اکارت ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت بن قیس، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کی آواز بلند ہونے سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں. یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. تم جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ تم جنت والوں میں سے ہو، اہل جنت میں سے ہو، اہل دوزخ میں سے نہیں ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے. اب سوچئے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور صحابہ کرام اپنے آپ کو تول رہے ہیں کہ اس آیت کے مطابق میں اتر رہا ہوں یا نہیں. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قرآن میں کہا گیا ہے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست کرو، نیچی کرو، اور میری آواز بلند ہے، میرے اعمال اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا. دوسرا تقاضا محبت کا، اگر ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو دوسری چیز اطاعت رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بتلاتا رہے کہ میں بہت آپ سے محبت کرتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. دیکھا کہ ایک صحابی جو ہمیشہ نماز میں رہا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کو پیش کیا کرتے تھے یا پوچھا کرتے تھے کوئی چیز، یا اسی طرح سے کہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، اور ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم تقاضا اطاعت رسول ہے. جو شخص بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم حب رسول ہیں تو اس کا تقاضا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، لیکن جب اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت میں بے قرار ہوتا ہوں یا آپ کو دیکھنے کی تمنا اور چاہت ہوتی ہے، میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا ہوں اور مجھے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دے گا
جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور آپ جنت کے اونچے مقام پھر جنت الفردوس میں ہوں گے، سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اور اگر میں کسی طرح سے جنت میں داخل بھی ہوا تو جنت کے ادنا مقام پر پہنچ پاؤں گا. اگر وہاں پر میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہوں، اگر یہ شوق مجھے ستائے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، تو میں جنت میں ادنا مقام پر ہوں گا، آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کیسے کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی سے محبت کرنے والے صحابی اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا ہے. نبی کے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے نبی سے محبت کرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام و اکرام کیا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام و اکرام کیا ہے؟ وہ لوگ ہوں گے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار قسم کے لوگ ہوں گے. انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن جنت میں ہم نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ان کو رکھے گا. یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ کیا یہ ایسے لوگ ہوں گے؟ کیا ایسے ہی ویسے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مہر لگا دی. کیا مہر لگایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ چار قسم کے لوگ جن کو ہم نے اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چار قسم کے جو لوگ ہیں یہ ایسے ویسے، یہ بہت بہترین لوگ ہوں گے، بہت اچھے لوگ ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ایسے لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا سب سے زیادہ محبت کی دلیل ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. محبت کا مطلب کیا ہے؟ سنت سے محبت کرنا. محبت کا مطلب کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنا. محبت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کے مطابق زندگی گزارنا. محبت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، لین دین، ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں. ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. سنت پر آپ عمل کر جائیے، گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. محترم حضرات و خواتین، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور آپ کو مشکات کی وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. یعنی اپنی خواہشات کو اپنے حساب سے لے کر نہ چلے، سنت کے مطابق لے کر کے چلے، سنت کے مطابق زندگی گزارے. یعنی کافر اور مومن میں تمیز ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی تابع داری کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میرے امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے لیکن جس نے انکار کیا. صحابہ پریشان، یعنی وہ یہ پریشان اس لیے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کون کرے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ کی سنت کا انکار کون کر دے گا؟ آپ کی باتوں کو انکار. یعنی صحابہ کو جیسے یہ عجیب طرح سے بات لگ رہی تھی کہ نبی کا امتی ہو اور نبی کی بات کا انکار کرے، یہ ایک عجیب طرح سے بات ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جو میری نافرمانی کرے گا ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا وہی میرا انکار کرنے والا ہے. یعنی کسی طرح کی بھی نافرمانی ہو، کسی طرح کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کے بات ہو، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا وہ مانا جائے گا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی میرا انکار کرنے والا مانا جائے گا. محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سے قلبی محبت ہو، دلی محبت ہو، زبانی محبت نہ ہو، زبانی دعویٰ خالی نہ ہو کہ صرف وہ دعویٰ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
सूरत उन्निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहिमी इख्तिलाफात में आपको फैसला करने वाला ना मान लें। यानी कोई भी इख्तिलाफ हो, मियाँ बीवी के दरमियान हो, भाई भाई के दरमियान हो, दोस्त के दरमियान हो, पड़ोसी के दरमियान, किसी के दरमियान हो, वो फैसला किससे होगा? कुरान और हदीस से होगा। कुरान हदीस को सामने रखा जाएगा। जब इंसान इसको मान लेगा तब वो पक्का मोमिन होगा, तब वो पक्का मोमिन होगा, वरना वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। तो मालूम हुआ ये कल्बी मोहब्बत है। जिस दिली मोहब्बत जिसकी होगी कोई फैसला होगा, चलो ठीक है, देखते हैं हदीस में क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई इसमें फरमाई है, उस रहनुमाई के मुताबिक हम दोनों मसले का अपना हल निकाल लेते हैं। ये कल्बी मोहब्बत है। मोहब्बत के तकाजों में से एक तकाजा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत हो। इसी तरह से एक तकाजा यह भी है कि इत्तिबाए रसूल, इत्तिबा और इताअत के माने में यह फर्क है कि इताअत का मतलब जो है, इताअत का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उसकी तामील की जाए, उसका इनकार ना किया जाए। और इत्तिबा का मतलब है पैरवी करना, पैरवी करना। तो मालूम यह हुआ कि इताअत, इत्तिबाए रसूल भी जरूरी है। अगर इत्तिबाए रसूल नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा, यानी अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा कीजिए, और अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो मेरी इत्तिबा की कोई जरूरत नहीं। और फायदा क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। मालूम यह हुआ कि इत्तिबाए रसूल ये जरूरी है और मोहब्बत के तकाजों में से एक अहम तकाजा है। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बतला रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसके तकाजे, मोहब्बत को भी हमने बतलाया, उसके तकाज़ों को भी हमने बतलाया कि हमें इताअत करनी चाहिए, हमें इत्तिबा करनी चाहिए, कल्बी मोहब्बत करनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं? लेकिन इसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि लोग किस तरह से गुमराह हो जाते हैं। गुमराह कैसे होते हैं और बिदअत का शिकार कैसे हो जाते हैं? जब अइम्मे किराम और बुजुर्गों की अकीदत में गुलू कर जाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तौहीद और रुबूबियत में किसी को शरीक ठहराना ममनू है, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपके वाजिबुल इत्तिबा होने में किसी दूसरे इंसान को लाना दुरुस्त नहीं है। क्या मतलब है? यानी तौहीद रुबूबियत, यानी आप ये मानते हैं कि सारी चीज़ों का खालिक मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, ठीक है ना, कोई उसका शरीक नहीं है। इसी तरह से आप ये भी जान लीजिए कि जो कोई भी बात हो, सारी बातें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हो सकती हैं। कि कोई भी आलिम हो, कोई भी अल्लामा हो, कोई पगड़ी वाला हो, किसी की तमाम बातें सही नहीं हो सकती हैं। उसकी बातें गलत भी हो सकती हैं, उसकी बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन गुलू कहाँ हो जाता है कि हमारे पीर हैं, हमारे फ़कीर हैं, हमारे ये हैं, हमारे अल्लामा हैं, उनकी बात गलत नहीं हो सकती है। जब यहाँ पर बात आ जाती है तो समझ लीजिए कि इंसान गलती का शिकार हो जाता है। इसी तरह से आबा परस्ती का भी मामला है। आबा परस्ती से इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। अनपढ़ और जाहिल अवाम की कसीर तादाद, बहुत एक बड़ी तादाद अपने आबा और उस्ताद की तकलीद को अपने लिए काफ़ी समझती है। वो ये समझते हैं हमारे माँ बाप ये करते आए हैं, हमारे माँ बाप 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते आए हैं, हमारे माँ बाप जो है तीजा और चहल्लुम करते आए हैं, मेरे माँ बाप ये चीज़ नहीं चलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत चलती है। अगर ये चीज़ है तो याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत को भी कबूल फरमाएगा, आपकी तमाम अमाल को भी कबूल फरमाएगा। इसी तरह से मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये भी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना। आप अंदाज़ा लगाइए, जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, फजर से लेकर अब तक नमाज को छोड़ दीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नमाज पढ़ी होगी और अल्लाह ताला आपको नमाज में साबित कदम रखे। लेकिन कितने मरतबा आपने दरूद पढ़ा है? आज दरूद इब्राहिमी कितने मरतबा आपने पढ़ी है? क्या अलग से, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, कितने बार आपने पढ़ा है? जुमा के दिन इसका पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत और मकाम और मर्तबा रखता है। लेकिन क्या आपने पढ़ा? अल्लाह तबारक व तआला ने तो सूरतुल अहज़ाब में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहाँ बताया हमें, लेकिन हमने कितना उस पर अमल किया? तो मालूम यह हुआ कि मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़ा जाए। सिर्फ मोहब्बत ये दावा करना काफ़ी नहीं है। इसी तरह से मोहब्बत के तकाज़ों में से यह भी है कि साहबे किराम और अहले बैत की मोहब्बत, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा है कि साहबे किराम और आपके अहले बैत से भी मोहब्बत हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मोहब्बत थी। अब अगर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है और उधर अबू बकर सिद्दीक़ को गाली देता है, माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गाली देता है, उमर को गाली देता है, अबू हुरैरा को गाली देता है, मुआविया को गाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, अगर इन लोगों को गाली देता है तो कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हुआ?
وہ محبت کرنے والا تو نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے. ہمیں محبت کرنی ہے, محبت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کی اطاعت کی جائے, آپ کی اتباع کی جائے, آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے, آپ کا احترام کیا جائے, آپ کے اہل بیت کا احترام کیا جائے, آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. یہ یعنی درود و سلام, درود ابراہیمی, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ محبت کے تقاضے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا. الہ العالمین ہماری محبت میں اخلاص پیدا کر دے. الہ العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.